السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا صاد اور زاد۔ صاد اور زاد کو دوسرے لفظ کے ساتھ جب جوڑ دیتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے اور اس کی آواز کیسے چینج ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں گے تو اور زا۔ تو اور زا کو جب دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کے لکھتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے اور اس کی آواز کیسے چینج ہو جاتی ہے۔ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ہے، تو میں کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اور الف، تو میں الف جوڑا گیا ہے تو ہو جائے گا تا۔ تو میں سے کو جوڑ دیا گیا اور زبر لگا دیا گیا تو اس کی آواز ہو گئی تس۔ تو میں زیر ہے، زیر کو جوڑ دیا گیا اور سے لگا دیا گیا تو اس کی آواز نکلے گی تس۔ اور تو کے اوپر پیش ہے اور سے جوڑ دیا گیا تو اس کی آواز نکلے گی تس۔ تس، تیس، تس۔ تو ہے، تو کے اوپر ہے کو جوڑ دیا گیا ہے تو اس کی آواز بنے گی تہ۔ اگر زیر لگ گیا ہے تو تہ، اور تے ہے اور ہے جوڑا گیا ہے تو اس کی آواز ہو جائے گی تو۔ تہ، تہ، تو کی شکل اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں جب کوئی دوسرے لفظ کو جوڑ دیتے ہیں تو اس کی آواز کیسے چینج ہو جاتی ہے اور اس کی شکل کیسے بن جاتی ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو میں اگر ہے جوڑ دیا جائے تو تہ، تہ، تو۔ یہ زو ہے، زو میں رے جوڑا گیا ہے اور اوپر زبر ہے تو اس کی آواز نکلے گی زر۔ اگر زیر ہے تو زر، اگر پیش ہے تو زر۔ تو میں سین جوڑا گیا ہے تو اس کی آواز نکلے گی تس۔ تو میں سین اور زیر ہے تو تس، تو کے اوپر پیش ہے تو تس۔ تو ہے اور عین ہے، عین اس میں جوڑ دیا گیا ہے تو کے ساتھ تو اس کی آواز نکلے گی تا۔ اور زیر ہے تو تی اور پیش ہے تو۔ تو میں فے کو جوڑ دیا گیا ہے تو اس کی آواز بنے گی تف۔ زیر ہے تو تف اور پیش ہے تو تف۔ تف، تف، تف۔ تو ہے اور اس میں قاف جوڑا گیا ہے قاف تو اس کی آواز نکلے گی تق، تق، تک۔ تو ہے اور کاف ہے ہلکے سے تک، تک، تک۔ زو ہے اور اس میں لام جوڑ دیا گیا تو اس کی شکل ایسے بنی اور اس کی آواز نکلے گی زل، زل، زل۔ زو ہے اور میم ہے تو اس کی شکل ایسے بنے گی زم اور زم اور زم، اس کی آواز ہے۔ نو جوڑ دیا جائے زن میں تو اس کی بنے گی آواز زن، زن اور زن۔ زبر، اس میں زیر، اس میں پیش۔ تو میں ہے اگر لگا دیا جائے اور زبر ہے تو تہ، زیر ہے تو تہ اور پیش ہے تو تو۔ اس کی تو اور زو ہے اپنی شکل اپنی جگہ ہے، لیکن جب اس میں کوئی دوسرے لفظ کو جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کی آواز کیسے چینج ہو جاتی ہے یہ بتایا گیا ہے۔ تو چلیے ایک اور آگے سبق بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے عین اور غین۔ عین میں الف جوڑا گیا ہے تو آ، عین میں اگر بے جوڑ دیا جائے اور زبر ہے تو اس کی آواز نکلے گی اب، اب نہیں اب، عین سے اب، عین بے پیش عب، اب، اب، عب۔ عین اور یہ جیم ہے، اگر اس میں جبر ہے تو اس کی آواز نکلے گی از، اج، اج، از، از، از۔ یہ غین ہے، غین، غین میں رے اگر جوڑ دیا جائے تو اس کی آواز بنے گی غر، قیر، غر۔ یہ غین ہے اور شین ہے تو اس کی آواز بنے گی گش، گش، گش۔ یہ غین ہے، صاد ہلکے سے غین، صد، غص، غص، غص۔ غین میں تو جوڑ دیا گیا ہے تو اس کی آواز بنے گی اور اس کی شکل بنے گی غت، گت، غت۔ زبر، یہ زیر، یہ پیش۔ یہ عین ہے، عین میں فے جوڑا گیا ہے تو اس کی آواز بنے گی اف۔ اگر زیر ہے تو اف، اگر پیش ہے تو اف۔ یہ عین ہے، کاف جوڑ دیا گیا تو اک،
इक उक। गैन में लाम जोड़ दिया गया तो गल, गैल, गुल। गैन में मीम जोड़ा गया है गम, गैम, गुम। ऐन में नून लगा दिया गया है तो उसकी आवाज़ या इसकी शक्ल बनेगी अन, इन, उन। ऐन में हे, अह, इह, उह। कितना आसान है। ऐन में बे जोड़ देंगे तो अब, इब, अब, आज, इज, उज, अज, इज, उज, गर, गिर, गुर। गश, गिश, गुस, गौस, गस, गिस, गस, गिस, गुस। अत, इत, उत, अफ, इफ, उफ। अक, इक, उक, गल, गिल, गुल। गम, गिम, गुम। अन, इन, उन। अह, इह, उह। ये इसकी आवाज़ है और इसकी शक्ल बनती है। ये तो आज़ो है, ये ऐन और गैन है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए हो। इसके बाद फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।